تم پاگل ہو؟ وہ خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی بولی تھی جبکہ دانیال بیڈ پر بیٹھتا ہنسنے لگا تھا۔ ہاں، اور تم نے مجھ جیسے پاگل سے میری دولت کی لالچ میں نکاح کر لیا؟ دانیال بولا تو زینب کی سانس رک گئی۔ وہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے خوفزدہ دیکھتے دانیال سرد نظروں سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کل رات ہی وہ ٹھیک ہوا تھا اور سامنے کھڑی لڑکی کو بھی اپنے دشمنوں میں سے ایک سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ معصوم یتیم لڑکی تو اس کے پاگل پن میں اسے بچوں کی طرح سنبھالتی آئی تھی۔ میں نے لالچ میں نہیں، ابھی وہ روتے ہوئے بول ہی رہی تھی جب دانیال دھاڑا۔ شٹ اپ! زینب نے سہم کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ دانیال کا یہ روپ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دانیال بیڈ سے اترا اور اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں اب وہ معصومیت نہیں تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو زینب، میرے ٹھیک ہونے کی خبر اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اگر تایا ابو یا چچی میں سے کسی کو ذرا سا بھی شک ہوا تو اگلی لاش تمہاری ہوگی۔ دانیال آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ کی… زینب نے روتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ میری کیا؟ دانیال نے اس کا جملہ بیچ میں ہی کاٹا اور طنزیہ مسکرایا۔ میری بیوی، جائیداد کی خاطر ایک پاگل کے گلے مڑتی جانے والی ایک لالچی لڑکی تم یہی ہو نا؟ خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے کبھی آپ کی دولت کا نہیں سوچا۔ زینب رونے لگی۔ چپ رہو، مجھے تمہاری صفائیاں نہیں سننی۔ دانیال نے بے رخی سے اشارہ کیا۔ آج سے تمہارا ٹھکانہ یہ بیٹ نہیں ہے۔ تو میں کہاں سوں گی؟ زینب نے حیرت و خوف سے پوچھا۔ دانیال نے نیچے سنگی مرمر کے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں زمین پر رات کے اس پہر یہ فرش کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اور تمہارے جیسے لالچی لوگوں کے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے یہ جگہ بہترین ہے۔ دانیال، باہر بہت سردی ہے، فرش بالکل یخ ہے، میں بیمار ہو جاؤں گی۔ زینب نے التجا کی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دانیال نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔ لائٹ بند کرو اور چپ چاپ نیچے بیٹھ جاؤ، ورنہ میں ابھی تایا ابو کو آواز لگا کر کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے تمہیں جیل بھیجنے میں۔ زینب نے کانپتے ہاتھوں سے لائٹ کا سوئچ آف کیا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ آہستہ سے فرش پر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈک اس کے لباس کو چیرتی ہوئی اس کے وجود میں اترنے لگی۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ وہ دانیال چکل تک اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا تھا، زینی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آج وہ خود اس کے لیے سب سے بڑا ڈر بن چکا تھا۔ شدید سردی اور گہرے دکھ کے اسی عالم میں فرش پر لیٹے لیٹے زینب کی آنکھ موندنے لگی اور اس کا ذہن اسی ماضی کے ان دنوں میں لے گیا جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ سر آپ کو ہوش آ گیا؟ زینب نے وارڈ میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر بیٹھے دانیال سے پوچھا تھا، جس کی آنکھیں خالی خالی دیوار کو ہو رہی تھیں۔ دانیال نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک گہری خوفزدہ سانس لی۔ یہ آج سے چند ماہ پہلے کا ذکر تھا۔ زینب جو حال ہی میں میڈیکل کی پڑھائی مکمل کر کے ایک سرکاری ہسپتال میں ہاؤس جاب کر رہی تھی، ایک یتیم لڑکی تھی جس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا، اور وہ ہسپتال کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ دانیال کو ایک مبینہ سڑک حادثے کے بعد وہاں لایا گیا تھا، جہاں تایا اکرام اور چچی سمیلہ اس کے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہمارا بچہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ چچی سمیلہ نے زبردستی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے زینب کا ہاتھ تھاما تھا۔ دیکھیے، حادثے کا اثر ان کے دماغ پر ہوا ہے، یہ شدید صدمے میں ہے، اس لیے کسی سے بات نہیں کر رہے۔ زینب نے فائل دیکھتے ہوئے کہا تھا اور دانیال کے تایا اکرام کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی پروفیشنل کی ضرورت ہوگی۔ تایا اکرام نے چچی سمیلہ کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور پھر زینب سے بولے، ڈاکٹر زینب، ہم دانیال سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دنیا ہمیں کہتی ہے کہ ہم اس کی جائیداد کے پیچھے ہیں، لیکن ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں۔ کیا آپ ہمارے گھر چل کر اس کا خیال رکھیں گے؟ ہم آپ کو دگنی سیلری دیں گے۔ زینب نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر میں ہسپتال کی نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم اسپتال کے ایم ڈی سے بات کر لیں گے، بس آپ ہمارے بچے کو سنبھال لیں، یہ یتیم ہے، اس کا دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں۔ چچی نے سمیلہ نے جھوٹی ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ لفظ یتیم زینب کے دل پر لگا، وہ خود اس درد سے گزر چکی تھی۔ اس نے دانیال کی طرف دیکھا جو اپنے ناخن چبا رہا تھا، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ زینب نے حامی بھر لی۔ جب زینب پہلی بار ان کے عالیشان محل جیسے گھر میں منتقل ہوئی تو اسے اندازہ ہو گیا کہ باہر سے جنت دکھنے والا یہ گھر اندر سے کتنا پراسرار تھا۔ پہلے ہی دن جب وہ دانیال کے کمرے میں گئی، دانیال نے خوف سے چیخنا شروع کر دیا، دور ہو جاؤ مجھ سے، مت مارو، مجھے وہ دوا نہیں کھانی۔ دانیال چلایا تھا۔ زینب نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دانیال، شش، آرام سے، میں آپ کو مارنے نہیں آئی، میں ڈاکٹر ہوں، آپ کی دوست۔ اس کے نرم لہجے نے دانیال کو کچھ پرسکون کیا تھا، لیکن اگلے 2 دن میں زینب نے کچھ ایسا نوٹس کیا جس نے اس کے اڑتے ہوئے ہوش گم کر دیے۔
دانیال کو جو ادویات دی جا رہی تھی وہ چچی سمیلہ خود اپنے ہاتھ سے لاتی تھی اور زینب کو دینے کا کہتی تھی۔ دوسرے دن کی رات جب دانیال سو گیا، زینب نے وہ ادویات اٹھائیں اور ان کے فارمولے کو غور سے پڑھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھی، وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ یہ ادویات دانیال کے علاج کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تو ہائی ڈوز اینٹی سائیکوٹک ادویات تھی، اور اسے اینٹی سائیکوٹک ادویات دی جا رہی تھی جو کسی بھی بھلے چنگے صحت مند انسان کے اعصاب کو ہمیشہ کے لیے سن کر دے اور اسے واقعی پاگل بنا دے۔ یا اللہ، یہ لوگ دانیال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ زینب کو دل زور سے دھڑکا۔ اس کا مطلب تھا کہ تایا اور چچی دنیا کو اپنی اچھائی دکھانے کا ڈرامہ کر رہے تھے، جبکہ اندر ہی اندر وہ دانیال کو آہستہ آہستہ پاگل کر رہے تھے تاکہ اس کی جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زینب نے جلدی سے دوائیوں کی شیشی چھپائی۔ سامنے چچی سمیلہ کھڑی تھی، ان کی نظریں زینب کے ہاتھ پر تھی۔ کیا کر رہی ہے تم اتنی رات گئے ڈاکٹر زینب؟ چچی کی آواز میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ کیا کر رہی ہے تم اتنی رات گئے ڈاکٹر زینب؟ چچی سمیلہ کی سرگوشی نما کڑکدار آواز نے کمرے کے سکوت کو توڑا۔ ان کی نظریں زینب کے ہاتھ پر جمی تھی جہاں اس نے دوائیوں کی شیشی چھپانے کی کوشش کی تھی۔ زینب نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات کو سنبھالا اور ایک گہری سانس لے کر مڑی۔ جی چچی جی، میں بس دانیال کی کل صبح کی خوراک الگ کر کے رکھ رہی تھی تاکہ صبح جلدی میں کوئی غلطی نہ ہو۔ سمیلہ بیگم چند قدم آگے بڑھی، ان کی آنکھوں میں گہرا شک تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، دانیال ہمارا اکلوتا بھتیجا ہے، اس کی دوا صرف وہی ہونی چاہیے جو ہم لا کر دیں۔ تمہیں اپنا اضافی دماغ چلانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ جی میں سمجھ گئی، زینب نے نظریں جھکا کر کہا۔ چچی سمیلہ ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن زینب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ جب دروازہ بند ہوا تو زینب نے بیڈ پر سوئے ہوئے دانیال کی طرف دیکھا۔ اس کا معصوم چہرہ گہری نیند میں بھی جیسے کسی کرب کا پتہ دے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ لوگ کتنے بے رحم ہیں، جائیداد کے لیے ایک جیتے جاگتے انسان کو زندہ لاش بنا رہی ہیں، اور میں ایک ڈاکٹر ہو کر یہ ظلم کیسے ہونے دوں؟ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، وہ یتیم ضرور تھی مگر وہ بے ضمیر نہیں تھی۔ اگلے ہی دن سے زینب نے ایک خطرناک کھیل شروع کیا۔ وہ ہسپتال سے واپسی پر چھپ کر دانیال کی اصلی بیماری کے مطابق ہلکے سکون آور اور طاقت کے انجیکشنز خرید لاتی۔ رات کے وقت جب پورا گھر سو جاتا، وہ چچی کی دی ہوئی زہریلی ادویات کو واش بیسن میں بہا دیتی اور ان کی جگہ اصل ادویات شیشی میں بھر دیتی۔ ایک ہفتے بعد ہی دانیال کی حالت میں تبدیلی آنے لگی۔ اس کی آنکھوں کا بخاری پن دھندلا ہونے لگا اور وہ زینب کو پہچاننے لگا تھا۔ زینب، تم بہت اچھی ہو، ایک شام دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مدھم آواز میں کہا تھا۔ جب تم پاس ہوتی ہو تو میرے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دانیال، آپ بہت جلدی بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، بس کسی کو بتانا نہیں کہ ہم دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ دانیال نے بچوں کی طرح سر ہلا دیا تھا، لیکن یہ بہتری چچی سمیرہ کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ایک دن انہوں نے دانیال کو خود اپنے ہاتھوں سے چمچ سے کھانا کھاتے دیکھ لیا، جو اب تک وہ نہیں کر پاتا تھا۔ چچی نے فوراً تایا اکرام کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اکرام، یہ دانیال تو ٹھیک ہو رہا ہے، اگر یہ پوری طرح ہوش میں آ گیا تو جائیداد کی پاور آف اٹارنی پر کبھی دستخط نہیں کرے گا۔ اس ڈاکٹر لڑکی کو نکالیں اور دوا کی ڈوز دگنی کریں۔ نہیں سمیلہ، اگر ہم نے ڈاکٹر کو اچانک نکالا تو اسپتال والے اور وکیل شک کریں گے۔ تایا اکرام کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ہوئی۔ ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے، کیوں نہ ہم اس دانیال کی شادی اسی ڈاکٹر لڑکی سے کر دیں؟ کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ چچی چلائیں۔ تم سمجھی نہیں، یہ لڑکی یتیم ہے، اس کا دنیا میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ جب یہ دانیال کی بیوی بن جائے گی تو قانوناً دانیال کے سارے فیصلے کرنے اختیار اس کے پاس ہوگا، اور ہم اس کمزور لڑکی کو بلیک میل کر کے ڈرا دھمکا کر سائن کروا لیں گے۔ یوں سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تایا اکرام نے اپنا گھناؤنا منصوبہ سامنے رکھا۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی، آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، وہ مریض ہے میرے۔ زینب نے تایا اکرام کے سریروں میں کھڑے ہو کر صاف انکار کر دیا۔ اس کا پورا وجود غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ تایا اکرام اپنی کرسی سے اٹھا اور سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے زینب کے قریب آئے۔ ڈاکٹر زینب، انکار کی گنجائش تو ہم نے رکھی نہیں ہے، تم ایک یتیم لڑکی ہو، ہاسٹل میں رہتی ہو، اگر میں نے ہسپتال کے ایم ڈی کو ایک فون کیا تو تمہارا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور تم سڑک پر آ جاؤ گی۔ آپ مجھے دھمکا رہی ہیں، میں پولیس کے پاس جاؤں گی، میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ دانیال کو کون سی ادویات دے رہی ہیں۔ زینب نے ہمت جمع کر کے کہا۔ چچی سمیلہ نے زوردار قہقہہ لگایا۔ پولیس؟ لڑکی؟ وہ ادویات جن پر تمہارے دستخط موجود ہیں، تم روزانہ دانیال کا میڈیکل چارٹ خود سائن کرتی ہو،
اگر پولیس آئی تو جیل تم جاؤ گی کہ ایک ڈاکٹر ہو کر تم نے مریض کو غلط ادویات دی۔ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم بچ جائیں گے، تم برباد ہو جاؤ گی۔ زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ ان کی چال میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ رحم صرف ایک ہی شرط پر ہوگا، نکاح کے کاغذات پر سائن کرو، دانیال کی بیوی بن کر اس گھر میں رہو اور جیسا ہم کہیں ویسا کرو۔ تایا اکرام نے سرد لہجے میں کہا۔ زینب کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ چلی گئی تو یہ لوگ دانیال کو سچ مچ مار ڈالیں گے، کم از کم بیوی بن کر وہ اس کے پاس رہ کر اس کی جان تو بچا سکتی تھی۔ گہرے دکھ اور آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سودا کر لیا۔ اسی رات بغیر کسی دھوم دھام کے چند گواہوں کی موجودگی میں مولوی صاحب نے ان کا نکاح پڑھایا۔ جب مولوی صاحب نے زینب سے پوچھا کہ آپ کو دانیال اکرام سے نکاح قبول ہے، اس نے دانیال کی طرف دیکھا جو نکاح کے وقت بھی شیروانی پہنے صوفے پر بیٹھے اپنے انگوٹھے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے نام کے ساتھ ایک معصوم لڑکی کی زندگی باندھی جا رہی ہے۔ قبول ہے، زینب نے روتے ہوئے کہا تھا۔ کمرے کے یک بستہ فرش پر بیٹھی زینب نے اپنے چہرے پر بہتے گرم آنسوؤں کو صاف کیا۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور سردی کی وجہ سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں دانیال آرام سے کمبل اوڑھے سو رہا تھا۔ وہی دانیال جسے بچانے کے لیے اس نے اپنی عزت، اپنا کریئر اور اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، آج ہوش میں آتے ہی اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھ رہا تھا۔ میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے خود کو مٹا دیا دانیال، اور تم نے مجھے ایک پل میں لالچی کہہ دیا۔ زینب نے سسکتے ہوئے دل میں کہا۔ اسی لمحے بیڈ پر لیٹے دانیال نے کروٹ بدلی۔ اس کی آنکھیں کھلی اور اندھیرے میں بھی اس کی سرد اور غسیلی نظریں فرش پر سکڑی ہوئی زینب پر پڑیں۔ ابھی تک جاگ رہی ہو؟ دانیال کی کڑکدار آواز گونجی۔ کہیں رات کے اندھیرے میں تایا ابو کے پاس میرے ٹھیک ہونے کی مخبری کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ زینب نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ دانیال، خدا کا خوف کرے، میں نے ہمیشہ آپ کا بھلا چاہا ہے۔ دانیال بیڈ سے اٹھا اور اس کے سامنے فرش پر جھک کر اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ بھلا؟ تایا اکرام کا پالتو کتا کبھی میرا بھلا نہیں سوچ سکتا۔ یاد رکھنا، اگر صبح چچی کے سامنے تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم موت کی دعا مانگو گی۔ ابھی زینب کچھ بولنے والی تھی کہ کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھل گیا اور تایا اکرام کی بیٹی الشبہ سست رفتاری سے اندر داخل ہوئی۔ الشبہ مغرور اور تیز مزاج لڑکی تھی جو ہمیشہ زینب کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ اوہ، وہ تو ڈاکٹر صاحبہ اب تک جاگ رہی ہیں؟ الشبہ نے طنز کی مار کماری۔ اور ہمارا پاگل بھائی کیسے؟ رات کو اس نے کوئی نئی حرکت تو نہیں کی؟ دانیال نے الشبہ کو دیکھتے پلک جھپکتے اپنا روح بدل لیا۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے بال نوچتے ہوئے ہنسنے لگا۔ الشبہ دیکھو، زینی نے مجھے چاکلیٹ نہیں دی، میں زینی کو ماروں گا۔ دانیال کی آواز میں وہی پرانا پاگل پن اور معصومیت تھی جس نے ایک پل کے لیے زینب کو بھی چونکا دیا۔ دانیال کی یہ اداکاری اتنی جاندار تھی کہ کوئی شک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چپ کرو تمہاری آواز سے میرے سر میں درد ہوتا ہے، الشبہ نے بیزاری سے کہا اور زینب کی طرف اڑی۔ ابھی چچی کا بیٹا دانش نیچے ہال میں تم دونوں کا پوچھ رہا ہے۔ پاپا نے اسے کہا کہ آج دانیال کا چیک اپ کروایا جائے، اس لیے جلدی نیچے آؤ۔ الشبہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، دانیال کا چہرہ ایک دم سنجیدہ اور خوفناک حد تک سرد ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اترا اور زینب کے قریب آ کر سرگوشی میں بولا، دیکھ لیا، یہ الشبہ اور چچی کا لاڈ دانش، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ دانش وہ آستین کا سانپ ہے جو میرے بزنس پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ اگر تم نے نیچے جا کر دانش کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ دانیال، میں کسی کو کچھ نہیں بتا رہی، لیکن آپ کب تک یہ ڈرامہ کریں گے؟ زینب نے دکھی آواز میں پوچھا۔ جب تک میں ان سب کو سڑک پر نہیں لے آتا، دانیال نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ اب نیچے چلو اور یاد رہے تم ایک پاگل کی بیوی ہو، اسی طرح ماری ماری پھرو جیسے پہلے پھرتی تھی۔ جب زینب اور دانیال نیچے ہال میں پہنچے تو چچی سمیرہ کا بیٹا دانش صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کار کر رہا تھا۔ تایا اکرام بھی وہیں موجود تھے۔ دانش نے ان دونوں کو دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی۔ آؤ آؤ بھابھی، ہمارے بھائی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ دانش کھڑا ہوا اور دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دانیال نے فوراً ڈرنے کا ڈرامہ کیا اور زینب کے پیچھے چھپ گیا۔ دانش بھائی کی رات کو بہت بے چین رہتے ہیں، زینب نے جھوٹ بولتے ہوئے دانیال کی طرف دیکھا۔ تایا اکرام نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے کہا، دانش، میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، دانیال کی جائیداد کی فائنل ٹرانسفر کے کاغذات تیار ہیں، بس ہمیں اس پاگل کے سائن یا انگوٹھے کی ضرورت ہے اور زینب بطور گواہ دستخط کرے گی۔
دانش کی آنکھوں میں لالچ چمکی۔ جی پاپا، میں نے بھی ساری تیاری کر لی ہے، اب بہت جلد یہ سب ہمارے نام ہوگا۔ زینب نے دیکھا کہ اس کے پیچھے کھڑے دانیال کی مٹھیاں سختی سے بھیج چکی تھیں اور اس کے چہرے پر غصے کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ رات کے 12 بج چکے تھے، پورا محل اندھیرے کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زینب حسب معمول فرش پر پتلی سی چادر بچھائے لیٹی ہوئی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور بخار کی تپش اس کے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک کمرے میں کسی کی مدھم سرگوشی گونجی۔ زینب نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دانیال واش روم کے پاس اندھیرے کونے میں کھڑا بہت دھیمی آواز میں فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں شہزاد، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان بیوقوفوں کو لگ رہا ہے کہ میں اب بھی ان کی دی ہوئی زہر آلود دوائیاں کھا رہا ہوں۔ دانیال کی آواز میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ جائیداد کے اصل کاغذات تم نے محفوظ رکھے ہیں نا؟ تایا اکرام اور دانش کل مجھ سے جعلی کاغذات پر سائن کروانے کی کوشش کریں گے۔ میں انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ بس تم کل صبح وکیل اور پولیس کو لے کر تیار رہنا۔ زینب یہ سن کر ششدر رہ گئی۔ دانیال کا ایک وفادار دوست شہزاد بھی اس کھیل میں شامل تھا اور دانیال نے تایا اور دانش کو برباد کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا۔ جیسے ہی دانیال نے فون بند کیا، اس کی نظر فرش پر بیٹھی زینب پر پڑی، جو کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانیال کے چہرے کا رنگ بدلا، وہ شیر کی طرح لپک کر اس کے پاس آیا اور اس کا بازو اتنی سختی سے مڑوڑا کہ زینب کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ تم جاگ رہی ہو؟ دانیال کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تم نے میری ساری بات سن لی، بولو کیا سنا تم نے؟ دانیال میرا بازو چھوڑے، درد ہو رہا ہے۔ زینب نے روتے ہوئے التجا کی۔ میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو بس جھوٹ مت بولو۔ دانیال نے اسے جھٹکا دیا۔ تم اب جا کر دانش اور تایا کو بتاؤ گی نا، تاکہ وہ میری چال الٹی کر دے۔ بولو کتنا پیسہ دیا انہوں نے تمہیں میری جاسوسی کا؟ خدا کے لیے دانیال، مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگائیں۔ زینب نے تڑپ کر اس کے پیروں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی جان بچائی ہے۔ میں نے ان کی دی ہوئی زہریلی دوائیاں نالی میں بہا کر آپ کو اصل دوائیاں دی، تبھی تو آپ کل رات ٹھیک ہوئے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ہوتی تو آپ کو کبھی ٹھیک نہ ہونے دیتی۔ دانیال ایک پل کے لیے چھٹکا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل میں برسوں سے بھری نفرت اور شک دوبارہ جاگ اٹھے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ کتنی خوبصورت کہانی بنائی ہے تم نے ڈاکٹر زینب۔ تم نے دوا اس لیے بدلی تاکہ تم مجھے اپنے قابو میں کر سکو، کیونکہ تم جانتی ہو کہ پاگل دانیال سے زیادہ ہوش مند دانیال سے دولت بٹورنا آسان ہے۔ زینب کا دل جیسے کسی نے خنجر سے کاٹ دیا ہو۔ آپ کتنے سخت ہیں دانیال، آپ کو میری محبت، میری قربانی صرف لالچ لگتی ہے؟ ہاں، کیونکہ اس گھر میں رہنے والا ہر انسان لالچی ہے اور تم کوئی فرشتہ نہیں ہو۔ دانیال نے بے رخی سے منہ موڑا۔ کل صبح تایا اور دانش کے سامنے ایک نیا تماشا ہوگا، تم بس چپ چاپ تماشا ہی بنی رہنا۔ اگر تم نے بیچ میں بولنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، دانیال اکرام اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا، جبکہ زینب فرش پر بیٹھی اپنی بے بسی اور ٹوٹتے ہوئے دل پر روتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دانیال کو اپنی سچائی کا یقین کیسے دلائے، اور کل صبح جو طوفان آنے والا تھا اس میں اس کا کیا بنے گا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے جب کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ تایا اکرام، ان کی بیٹی الشبا اور چچی کا بیٹا دانش ہاتھ میں چند فائلیں لیے اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر جائیداد ہڑپ کرنے کی مکروہ خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ زینب ایک کونے میں سہمی بھی کھڑی تھی، جبکہ دانیال بیڈ پر بیٹھا دیوار پر لکیریں کھینچنے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ ہاں تو ڈاکٹر صاحبہ، اپنی میاں کو سنبھالے اور اس انگوٹھے لگانے والے بیگ کو پکڑے۔ دانش نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میز پر فائل کھولی۔ پاپا، دانیال کا انگوٹھا ان تینوں جگہوں پر لگوانا ہے۔ تایا اکرام آگے بڑھے اور دانیال کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ آؤ دانیال میرے بچے، یہاں ذرا اپنا انگوٹھا لگا دو، تمہیں نئی گاڑیاں لا کر دوں گا۔ دانیال نے جیسے ہی کاغذات دیکھے اس نے اپنی ایکٹنگ کا لیول بدل دیا۔ وہ اچانک زور سے چیخا اور تایا اکرام کا ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں نہیں، یہ گندے کاغذ ہیں، چڑیل کے کاغذ ہیں۔ دانیال نے لپک کر دانش کے ہاتھ سے فائل چھینی اور دیکھتے دیکھتے چٹکیوں میں اس کے پرزے اڑانے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے یہ پاگل، روکو اسے، الشبا نے چیخ کر کہا۔ دانش نے غصے میں دانیال کو دھکا دینے کی کوشش کی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کاغذات پھاڑنے کی؟ لیکن دانیال نے پاگل پن کے روپ میں دانش کا گربان پکڑ لیا اور اسے زور سے دیوار کی طرف دھکیلا۔ کمرے میں افراتفری مچ گئی۔ دانیال نے وہاں پڑا ہوا شیشے کا گلدان اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، جس کے ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے۔ زینب کیا دیکھ رہی ہو، سنبھالو اس پاگل کو، یہ تو جان لیوا ہوتا جا رہا ہے۔ تایا اکرام نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ دانش بھی دیوار سے لگا ہانپ رہا تھا۔ زینب نے آگے بڑھ کر دانیال کا بازو تھام لیا۔ دانیال بس کرے، آرام سے بیٹھ جائے۔
زینب کی آواز سنتے ہی دانیال نے تپتی ہوئی نظروں سے تایا اور دانش کو دیکھا اور پھر ہنستے ہوئے بیڈ پر جا گرا۔ تایا اکرام نے غصے اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دانش اور الشبا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی حالت اب پہلے جیسی نہیں رہی دانش، دوا کا اثر شاید کم ہو رہا ہے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہوگا۔ وہ سب بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا دانیال کا ہنستا ہوا چہرہ یکدم غصے سے لال ہو گیا۔ وہ بیڈ سے اترا اور بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے بغیر زینب کی طرف بڑھا۔ تم نے مجھے روکا کیوں؟ وہ لڑکھڑا۔ میں آج دانش کا سر پھاڑنے والا تھا۔ دانیال وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتے، دانش کے پاس گن ہوتی ہے۔ زینب نے روتے ہوئے صفائی دینی چاہی لیکن دانیال نے غصے میں اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اس کا ہاتھ زینب کے بازو پر لگا اور زینب کا توازن بگڑ گیا۔ وہ نیچے گری اور اس کا سیدھا ہاتھ زمین پر بکھرے شیشے کے تیز ٹکڑے پر جا پڑا۔ آہ! زینب کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی۔ اس کی ہتھیلی سے خون کا فوارہ ابل پڑا تھا۔ دانیال کی گرجدار آواز یکدم رک گئی۔ زمین پر بہتا ہوا سرخ خون دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے بالکل ٹھٹک گیا اور اس کی آنکھوں کا غصہ غائب ہو کر ایک عجیب سی خوف میں بدل گیا۔ زینب نے دورے ہاتھ سے اپنی زخمی ہتھیلی کو دبا کر رکھا تھا لیکن خون انگلیوں کے درمیان سے بہہ کر سفید سنگ مرمر کے فرش کو لال کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے لیکن وہ دانیال کے خوف سے سسکیاں دبا رہی تھی۔ دانیال نے ایک گہری سانس لی۔ اس کا چہرہ سخت تھا مگر اس کے قدم خود بخود زینب کی طرف بڑھے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور بغیر کچھ کہے اس کا زخمی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ چھوڑے مجھے، میں خود کر لوں گی۔ زینب نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی۔ چپ چاپ بیٹھی رہو، دانیال نے اسی کڑکدار لیکن دھیمی آواز میں کہا۔ وہ اٹھا فرسٹ ایڈ باکس لایا اور زینب کے پاس بیٹھ گیا۔ جب اس نے شیشے کا چھوٹا ٹکڑا زخم سے نکالا تو زینب نے تڑپ کر دانیال کے کندھے کو پکڑ لیا۔ اس کے لمس سے دانیال کے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ دانیال نے انتہائی مہارت اور نرمی سے اس کے زخم پر دوائی لگائی اور پٹی باندھنے لگا۔ تم ڈاکٹر ہو نا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے ماحول میں اپنی جان کیسے بچاتے ہیں۔ دانیال نے پٹی باندھتے ہوئے طنز کیا۔ یا پھر یہ بھی تمہاری کسی نئی ہمدردی حاصل کرنے کی ڈرامے بازی ہے؟ زینب نے نم آنکھوں سے دانیال کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ کاش میں سچ مچ کوئی ڈرامہ کر پاتی دانیال، تو میرا دل یوں روز نہ ٹوٹتا۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور بے جان تھی کہ دانیال کا ہاتھ ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا۔ اس نے زینب کی طرف دیکھا۔ زینب کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس کی سانسیں بہت گرم تھیں۔ رات آئی تو بیرونی درجہ حرارت مزید گر گیا۔ زینب ہمیشہ کی طرف فرش پر چادر بچھا کر لیٹ گئی لیکن آج اس کا پورا وجود شدید بخار کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور اس کے منہ سے ہذیانی جملے نکل رہے تھے۔ دانیال مجھے مت مارنا، میں نے دوائیاں اس لیے بدلی کیونکہ میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پاپا کے بعد میرا کوئی نہیں ہے دانیال۔ وہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے کونوں سے آنسو نکل کر کن پٹیوں پر گر رہے تھے۔ بیڈ پر لیٹا دانیال کب سے اس کی یہ حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ انسان تھا، پتھر نہیں۔ زینب کی یہ بے غرض تڑپ اور سچی باتیں اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دے رہی تھیں۔ وہ بیڈ سے اترا اور فرش پر لیٹی زینب کے پاس آیا۔ اس نے زینب کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپتے ہوئے توے کی طرح گرم تھا۔ دانیال کا دل ایک دم تڑپ اٹھا۔ زینب آنکھیں کھولو، اس نے پکارا لیکن زینب ہوش میں نہیں تھی۔ دانیال نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے جھک کر زینب کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ زینب کا سر دانیال کے چوڑے سینے پر ٹک گیا جہاں اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز چل رہی تھی۔ دانیال نے اسے انتہائی نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر گرم کمبل اڑا ڈالی۔ وہ خود پر پوری رات بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا رہا۔ وہ بار بار پانی کی پٹیاں بھگو کر زینب کے ماتھے پر رکھتا رہا۔ ہر بار جب زینب درد سے کسمساتی دانیال بے اختیار اس کا تندرست ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیتا۔ اس رات دانیال کو احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ اس لڑکی کو پہچانے میں بہت بڑی غلطی کر رہا تھا۔ صبح کی تیز دھوپ کمرے میں پھیلی تو زینب کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا۔ وہ فرش پر نہیں بلکہ دانیال کے آرام دہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے اوپر گرم کمبل تھا۔ اس کا بخار اب کافی کم تھا۔ میں یہاں کیسے؟ زینب نے حیرت سے سوچا اور فوراً بیڈ سے اتری۔ دانیال کمرے کے کونے میں کھڑا تھا لیکن جیسے ہی دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی وہ فوراً زمین پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کے انگوٹھوں سے کھیلنے لگا۔ اس کا پاگل پن کا ڈرامہ پھر سے شروع ہو چکا تھا۔ دروازہ یکدم جھٹکے سے کھلا۔ چچی تھمیلا، تایا اکرام اور الشبا اندر داخل ہوئے۔ چچی تھمیلا کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی اور ان کے ہاتھ میں دانیال کی پرانی دوائیوں کی وہ خالی شیشیاں تھیں جنہیں زینب روز نالی میں بہاتی تھی۔ تو یہاں یہ عیاشیاں ہو رہی ہیں؟ چچی تھمیلا گھرائیں۔ زینب نے سہم کر اپنے ہاتھ باندھ لیے۔ کیا ہوا چچی جی، آپ اتنی صبح؟ چپ رہو تم مکار لڑکی، تایا اکرام نے دھاڑتے ہوئے کہا۔
ہم نے تمہیں یہاں دانیال کا علاج کرنے کے لیے رکھا تھا یا اسے جان سے مارنے کے لیے؟ زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تایا ابو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ یہ دیکھو اکرام، یہ ہے وہ شیشیاں جو مجھے اس کے واش روم کے ڈسٹ بن کے پیچھے سے ملی ہیں۔ چچی شمیلہ نے شیشیاں تایا کے سامنے لہرائی۔ یہ لڑکی روزانہ دانیال کی اصل ادویات پھینک کر اسے کوئی اور سستی اور زہریلی دوا دے رہی ہے تاکہ دانیال کا دماغ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے اور یہ اس کی بیوی بن کر پوری جائیداد پر قبضہ کر لے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ زینب بری طرح رو پڑی۔ میں نے کوئی زہر نہیں دیا چچی جی، آپ تو خود جانتی ہے کہ یہ دوائیاں۔ زینب دانیال کی طرف دیکھنے لگی مگر دانیال منہ کھولے دیوار کو تک رہا تھا جیسے اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ میں کیا جانتی ہوں؟ چچی سمیلہ نے آگے بڑھ کر زینب کا بازو سختی سے دبوچا۔ تم ایک یتیم بھوکی ننگی لڑکی ہو، تمہیں اس گھر کی دولت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ علیشبا دیکھو اس چلیڑ کو، ہماری معصوم بچے کو مارنا چاہتی ہے یہ۔ پاپا اسے ابھی گھر سے نکالیں اور پولیس کے حوالے کریں۔ علیشبا نے نفرت سے کہا، اس کا میڈیکل سائنس بھی منسوخ ہونا چاہیے، یہ ڈاکٹرنی قاتل ہے۔ دانیال خدا کے لیے بولے، کچھ کہیں۔ زینب نے تڑپ کر دانیال کی طرف دیکھا لیکن دانیال نے سہمے ہوئے انداز میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور بولا، مارو مت، مجھے مت مارو، زینی بری ہے، زینی زہر دیتی ہے۔ دانیال کے منہ سے یہ الفاظ سن کر زینب کا دل جیسے کانچ کی طرح ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ دانیال اندر ہی اندر کو رہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آج زبان کھولی تو تایا اور دانش الرٹ ہو جائیں گے۔ تایا اکرام نے سرد لہجے میں کہا، دانش باہر پولیس کو فون کر رہا ہے، اس لڑکی کو ابھی پولیس کے حوالے کرو، اس نے ہمارے بچے کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اسے اس کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے۔ تایا اور چچی دانیال کو سنبھالنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے نیچے چلے گئے جبکہ علیشبا دروازے پر پہرا دینے کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دانش کمرے میں داخل ہوا اور اس نے علیشبا کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ دانش نے دروازہ بند کیا اور ایک گھٹیا مسکراہٹ کے ساتھ زینب کے قریب آیا جو بیڈ کے پائے سے لگی رو رہی تھی۔ تو بھابھی صاحبہ جیل جانے کی تیاری کیسی ہے؟ دانش نے تنزیہ پوچھا۔ زینب نے غصے اور اپنی آنکھیں صاف کی اور کھڑی ہو گئی۔ دانش بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ زہر میں نہیں بلکہ آپ کی ماں دانیال کو دے رہی تھی، خدا سے ڈریں، خدا کو بیچ میں مت لاؤ زینب۔ دانش نے چبا چبا کر کہا اور اس کے چہرے کے قریب آیا، یہاں قانون وہ ہے جو ہم لکھتے ہیں، پاپا اور ممی تمہیں عمر بھر کے لیے جیل بھیجنے کا پورا انتظام کر چکے ہیں، تمہارا کریئر، تمہاری عزت سب مٹی میں مل جائے گی۔ زینب نے بے بسی سے کہا، آپ لوگ چاہتے کیا ہی مجھ سے؟ دانش کی آنکھوں میں گندی لالچ ابھری۔ بہت سادہ سی بات ہے، تم دانیال کی بیوی ہو، قانوناً اس کی سرپرست میں ہو، یہ جائیداد کے پیپرز ہیں، اس پر دانیال کا انگوٹھا لگواؤ اور بطور گواہ اپنے سائن کرو، اور ہاں دوسری شرط یہ ہے کہ جیل سے بچنا ہے تو تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، جیسے میں کہوں گا ویسے رہنا ہوگا پاپا کے جانے کے بعد۔ زینب نے دانش کے ارادے بھاپ لیے، اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ دانش کے منہ پر دے مارا۔ تھپڑ کی گونج کمرے میں سنائی دی۔ کمینے انسان، تمہیں کیا لگا کہ میں یتیم ہوں تو اپنی عزت کا سودا کر لوں گی؟ زینب غصے سے کانپ رہی تھی۔ میں جیل چلی جاؤں گی لیکن تمہاری یہ گھٹیا شرط کبھی نہیں مانوں گی۔ دانش نے اپنی گال پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھیں غصے سے وحشی ہو گئی۔ تمہاری یہ ہمت، ایک کتے کی موت مرو گی تم جیل میں، کل صبح پولیس آئے گی اور تمہیں گھسیٹتے ہوئے لے جائے گی۔ وہ غصے میں دروازہ پٹکتے ہوئے باہر نکل گیا۔ واش روم کے ادھ کھلے دروازے کے پیچھے کھڑا دانیال یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابلتا ہوا غصہ اور مٹھیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ دانش نے زینب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر کے اپنی موت کو دعوت دے دی تھی۔ دانیال نے فوراً اپنا فون نکالا اور بہت دھیمی آواز میں اپنے دوست شہزاد کو کال ملائی۔ شہزاد، اب دانش کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ دانیال کی آواز میں دوبارہ بارود بھر آیا تھا۔ اس نے میری بیوی پر نظر ڈالنے کی جرت کی ہے۔ کل صبح وکیل اور پولیس فورس کے ساتھ تایا اس کے محل گھراؤ گھیر لو اور ان کے محل کو بھی گھراؤ کر لینا، میں کل ان سب کا غرور خاک میں ملا دوں گا۔ دانیال نے فون بند کیا اور گھٹنوں میں سر دیے روتی ہوئی زینب کو دیکھا۔ دانش کے جملے، کل تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی، اب بھی کمرے میں گونج رہے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور کمرے میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ زینب ہمیشہ کی طرح فرش پر اپنی پتلی سی چادر بچھائے بیٹھی تھی لیکن آج اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کل صبح پولیس آنے والی تھی اور اسے ایک ایسے گناہ کی سزا ملنے والی تھی جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اس نے نامعلوم آنکھوں سے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں دانیال گم سم بیٹھا اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔
زینب دھیرے سے اٹھی اور دانیال کے بالکل قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آج اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک گہرا دکھ تھا۔ دانیال، کل مجھے پولیس لے جائے گی۔ زینب کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی۔ شاید میں دوبارہ کبھی اس کمرے میں واپس نہ آ سکوں۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے نا؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں لالچی ہوں؟ دانیال نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے ہاتھ کی انگلیاں ہلکی سی کانپی۔ میں نے کبھی آپ کی دولت کا نہیں سوچا دانیال۔ کاش آپ ایک بار، صرف ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ پاتے۔ زینب نے روتے ہوئے اس کا تندرست ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تو میں صرف آپ کی ڈاکٹر تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ تایا اور چچی آپ کو روز زہر دے رہی ہیں تو میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے اپنی نوکری، اپنا کریئر، سب کچھ داؤ پر لگا دیا تاکہ آپ کو بچا سکوں۔ دانیال نے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں زینب کے روتے ہوئے خوبصورت چہرے پر جم گئی۔ کل جب میں چلی جاؤں گی تو میری ایک بات یاد رکھنا۔ زینب نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ چچی جو بھی دوا دیں اسے مت کھانا، وہ آپ کو مارنا چاہتی ہیں۔ آپ اپنی ادویات خود چیک کر کے کھانا۔ دانیال، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ کاش آپ میری اس سچی محبت کو سمجھ پاتے۔ زینب نے اپنا سر دانیال کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دانیال کا دل اس کی معصومیت اور بے غرض محبت دیکھ کر پوری طرح پگھل چکا تھا۔ اس کا تایا اور چچی پر غصہ اب ایک لاوے کی طرح ابل رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زینب کے سر پر رکھ دیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگرچہ اس نے اپنا سچ ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کے لمس میں ایک تسلی تھی، ایک وعدہ تھا۔ تمہیں کوئی اس کمرے سے نہیں نکال سکتا زینی۔ کل صبح میرا فیصلہ دنیا دیکھے گی۔ دانیال نے دل میں عہد کیا۔ اگلی صبح کا سورج محل پر کسی قیامت کی طرح طلوع ہوا۔ نیچے ہال میں تایا، اکرام اور دانش نے پولیس اور وکیل کو بلا لیا تھا اور وہ سب زینب کی گرفتاری کی کاغذات تیار کر رہے تھے۔ اوپر کمرے میں زینی خاموشی سے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جب الشبہ اچانک اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا جسے دیکھ کر زینب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ زینب کی میڈیکل کی اصل ڈگری اور لائسنس کے کاغذات تھے جو اس نے ہاسٹل کے سامان سے منگوائے تھے۔ الشبہ، یہ میری ڈگری ہے، پلیز اسے مجھے واپس کر دو۔ زینب نے تڑپ کر کہا۔ ڈگری؟ الشبہ نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ زینب کی طرف دیکھا۔ ایک قاتل لڑکی کو ڈگری کی کیا ضرورت؟ تم نے ہمارے بھائی کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اب تم کبھی ڈاکٹر نہیں بن سکو گی۔ یہ کہہ کر الشبہ نے دانیال اور زینب کے سامنے اس قیمتی ڈگری کو بیچ سے پھاڑنا شروع کر دیا۔ زینب نے چیخ ماری اور الشبہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ نہیں الشبہ، خدا کے لیے ایسا مت کرو، یہ میری برسوں کی محنت ہے، میں یتیم ہوں، میری زندگی میں اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ زینب کے یوں زمین پر تڑپتے اور روتے دیکھ کر دانیال کا سخت جواب دے گیا۔ اس کا پاگل پن کا ڈرامہ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح بیڈ سے اچھلا اور الشبہ پر جھپٹ پڑا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کی چیز کو ہاتھ لگانے کی؟ دانیال کی گرجدار اور بالکل نارمل آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے الشبہ کا ہاتھ سختی سے مروڑا اور ڈگری کے باقی ٹکڑے اس سے چھین لیے۔ الشبہ خوف اور حیرت سے چیخ اٹھی۔ پاپا، دانش، جلدی اوپر آؤ، یہ دانیال تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمیں مار دے گا۔ الشبہ کی چیخیں سن کر تایا، اکرام اور دانش لاٹھیاں لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ دانیال کو بالکل ہوش مند اور غصے میں کھڑا دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اکرام، اس پاگل کا ڈرامہ ختم کرو، یہ ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے، مارو اسے۔ تایا اکرام نے غصے میں دانیال پر لاٹھی تان دی۔ دانش نے بھی لاٹھی اٹھائی اور دانیال کے سر پر وار کرنے لگا۔ دانیال ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن زینب نے جیسے ہی تایا کی لاٹھی دانیال کے سر کی طرف بڑھتے دیکھی، وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دانیال کے آگے آ گئی۔ سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک زوردار آواز گونجی۔ تایا اکرام کی بھاری لاٹھی دانیال کی بجائے زینب کے نازک پیٹ پر پوری قوت سے لگی۔ آہ! زینب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ درد کی شدت سے نڈال ہو کر دانیال کے پیروں میں گر گئی۔ اس کی پیٹھ سے خون رسنے لگا تھا اور وہ بے ہوش ہونے لگی تھی۔ زینب کو اپنے پیروں میں خون میں لت پت گرتے دیکھ کر دانیال کی آنکھیں وحشیانہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے تایا اکرام کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اب اس محل میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ بہت کھیل لیا آپ نے جائیداد کا کھیل تایا ابو۔ وہ پاگل نہیں بلکہ ایک طاقتور اور ہوش مند مرد کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ تم تو ٹھیک ہو؟ تایا اکرام کی زبان ہکلانے لگی۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔
ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، دانیال نے تایا کا ہاتھ جھٹکے سے پیچھے پھینکتے ہوئے کہا، جس سے وہ توازن کھو کر دیوار سے جا ٹکرائے۔ آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ کی وہ زہریلی دوائیاں مجھے سچ مچ پاگل کر دیں گی؟ میری جان بچانے والی میری بیوی میری ڈھال بن کر کھڑی تھی، جس پر آج آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ دانیال نیچے جھکا اور بے ہوش ہوتی ہوئی زینب کو انتہائی نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس کی پیٹھ سے خون نکل رہا تھا اور وہ درد سے کرہا رہی تھی۔ دانیال نے اس کے ماتھے کو چوما اور مڑ کر دانش کی طرف دیکھا۔ دانش نے خوفزدہ ہو کر اپنی جیب سے گن نکالی اور دانیال پر تان دی۔ اگر تم ٹھیک ہو گئے تو جائیداد اب تمہاری لاش کے ساتھ ہی جائے گی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ علیشا ڈر کے مارے کمرے کے کونے میں دبک گئی تھی، جبکہ دانش کے ہاتھ گن پکڑنے کے باوجود کانپ رہے تھے۔ گولی چلاؤ دانش، دیر مت کرو، تایا اکرام نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے چیخ کر کہا۔ دانش نے جیسے ہی ٹریگر پر اپنی انگلی دبائی، باہر ہال سے شیشے ٹوٹنے اور دروازہ گرنے کی ہولناک آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ دانش گولی چلاتا، کمرے کا دروازہ ایک بار پھر زور سے کھلا اور دانیال کا وفادار دوست شہزاد پولیس فورس اور وکیل کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ گن نیچے کرو دانش، پولیس انسپکٹر نے اپنی پسٹل دانش پر تانتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ چاروں طرف سے پولیس کو دیکھ کر دانش کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر گر گئی۔ دو پولیس والوں نے آگے بڑھ کر دانش اور تایا اکرام کو دبوچ لیا۔ اسی لمحے چچی سمیلا بھی نیچے ہال سے بھاگی ہوئی اوپر آئیں، لیکن پولیس کو دیکھ کر ان کے اڑتے ہوئے ہوش گم ہو گئے۔ انسپکٹر صاحب، یہ پاگل ہے، اس نے ہمیں مارنے کی کوشش کی ہے۔ چچی سمیلا نے جھوٹ بولتے ہوئے دانیال پر انگلی اٹھائی۔ دانیال نے ایک سرد قہقہہ لگایا۔ پاگل میں نہیں بلکہ آپ سب ہیں، جو قانون کی گرفت سے بچنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ شہزاد پیپرز لاؤ۔ شہزاد نے آگے بڑھ کر ایک فائل انسپکٹر کے ہاتھ میں دی۔ دانیال نے ایک ایک کر کے ان کے جرائم کا کچا چھٹا کھولنا شروع کیا۔ اس فائل میں ان تمام ادویات کی لیب رپورٹ ہے جو چچی سمیلا مری چائے اور کھانے میں ملا کر مجھے دیتی تھی۔ اس میں اس کمرے کی خفیہ CCTV فوٹیج بھی ہے، جس میں دانش اور تایا اکرام جعلی کاغذات پر میرا انگوٹھا لگوانے کی سازش کر رہی ہیں۔ تایا اکرام، چچی سمیلا اور دانش کے چہروں کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ علیشا روتے ہوئے تایا کے پیچھے چھپنے لگی۔ اور سب سے بڑا جرم، دانش نے بیڈ پر پڑی زینب کی طرف اشارہ کیا، ایک بے گناہ ڈاکٹر پر قاتل ہونے کا جھوٹا الزام لگانا اور اس پر جان لیوا حملہ کرنا۔ ہمیں معاف کر دو دانیال، ہم تمہارے اپنے ہیں۔ تایا اکرام نے اب گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ چچی سمیلا بھی انسپکٹر کے پاؤں پکڑنے لگی۔ میرے اپنے مجھے زہر نہیں دے رہے تایا ابو، آپ سب کو آپ کی گناہوں کی سزا جیل میں ہی ملے گی۔ دانیال نے بے رخی سے منہ موڑ لیا۔ پولیس نے تایا اکرام، چچی سمیلا، دانش اور علیشا کو ہتھکڑیاں لگائیں اور انہیں گھسیٹتے ہوئے محل سے باہر لے گئے۔ دانیال کا دوست شہزاد بھی انسپکٹر کے ساتھ نیچے چلا گیا تاکہ باقی کارروائی پوری کی جا سکے۔ پورے محل میں اب ایک عجیب سا سکوت تھا۔ ہال اور کمرے کی رونقیں ختم ہو چکی تھی اور اب وہاں صرف دانیال اور بیڈ پر نیم بے ہوش درد سے سسکتی ہوئی زینب رہ گئے تھے۔ دانیال دھیرے دھیرے زینب کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ اپنی بیوی کے لیے گہرا دکھ اور ندامت تھی۔ محل کا وہ پرسکون کمرہ اب کسی خاموش قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں سالوں کی سازشوں کا انجام تو ہو چکا تھا، لیکن سچی محبت اب بھی زخم خوردہ پڑی تھی۔ دانیال بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے انتہائی نرمی سے زینب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا، جس پر ابھی تھوڑی دیر پہلے تایا اکرام نے ظلم کیا تھا۔ زینب، مجھے معاف کر دو زینب۔ دانیال کی آواز اس کے حلق پہ پھنس رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے۔ میں مجبور تھا، اگر میں پاگل بننے کا ڈرامہ نہ کرتا تو وہ لوگ کبھی اپنے مہرے سامنے نہ لاتے، لیکن میری اس چال نے تمہاری جان خطرے میں ڈال دی۔ میں ایک اچھا شوہر ثابت نہ ہو سکا۔ زینب نے آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولی۔ اس کی پیٹھ کا درد شدید تھا، لیکن دانیال کی آنکھوں میں چھپا ہوا پچھتاوا اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دانیال کی گرفت سے چھڑانے کی کمزور سی کوشش کی۔ اس کا چہرہ سپاٹ، جس میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ آپ نے مجھے ایک مہرا سمجھا دانیال۔ زینب کی آواز میں ایک گہرا دکھ تھا جو دانیال کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ میں آپ کو اپنا شوہر، اپنا سب کچھ مان کر اس دوزخ میں کود گئی
میں نے آپ کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور آپ میرے سامنے اداکاری کرتے رہے. کیا آپ کو مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ اپنی سچائی مجھے بتا دیتے؟ نہیں زینب، بات بھروسے کی نہیں تھی، دانیال نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا. میں ان درندوں کو جانتا تھا. اگر انہیں ذرا سا بھی شک ہوتا کہ تم سچائی جانتی ہو تو وہ تمہیں پہلے ہی دن جان سے مار دیتے. میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا میری جان. زینب نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا. آج آپ کی داعیات بچ گئی. آپ کے دشمن انجام کو پہنچ گئے. اب اس محل میں میری کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں. اب میں اس رشتے کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی. دانیال کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا. اسے لگا کہ تائے اکرام کا زہر تو اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا، لیکن زینب کے ان الفاظ نے اسے سچ مچ مار دیا. رات دانیال نے زینب کے بیڈ کے پاس روتے اور گڑ گڑاتے ہوئے گزاری، جبکہ زینب خاموشی سے آنسو بہاتی رہی. اگلی صبح دھوپ کی ایک سنہری کرن کمرے کی کھڑکی سے اندر آئی تو دانیال اب بھی اسی طرح بیڈ کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا. اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں. زینب نے دانیال کی سوجی ہوئی آنکھوں اور اس کے چہرے پر پھیلی سچی تڑپ کو دیکھا. اس نے دیکھا کہ وہ مغرور اور امیر دانیال آج اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا. عورت سب کچھ برداشت کر سکتی، لیکن اپنے شوہر کی آنکھوں میں اپنی سچی تڑپ اور پچھتاوا دیکھ کر اس کا مان لوٹ آتا ہے. زینب کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا. اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ دانیال کے گال پر رکھا اور اس کے آنسو پوچھے. آپ بہت برے دانیال، آپ نے مجھے بہت رلایا. دانیال نے تڑپ کر اس کا ہاتھ چوم لیا. میں اب زندگی بھر تمہیں صرف خوشیاں دوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے. زینب نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا. مجھے اپنے شوہر کے گھر سے کہیں نہیں جانا. دانیال کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو سالوں بعد اس کے لبوں پر سجی تھی. کچھ ہی دنوں میں تائے اکرام، چچی سمیلہ اور دانش کی عدالت کی طرف سے عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور الشبہ کو اس کے والدین کے گھر بھیج دیا گیا، جہاں وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھی. محل سے سازشوں اور نفرتوں کے سیاہ بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے. دانیال نے اس پورے محل کو دوبارہ سے سجایا، جہاں اب صرف محبت کی خوشبو تھی. شام کے وقت دانیال اور زینب محل کے وسیع لان میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چل رہے تھے، جہاں زندگی کی ایک نئی اور خوبصورت صبح ان کا استقبال کر رہی تھی.